یہاں غریبوں کا آپ لاٹھیاں مارے جوتے مارے رمضان میں. ارے تم اللہ سے ڈرو, رمضان میں تو تم تھوڑی محبت سے پیش آؤ. تو یہ چیز جو ہے نا, جو اخلاق ہے وہ زیرو چلا گیا ہے. جب میں 52 میں آیا پاکستان, تو یقین کیجئے کہ وہ پاکستان آج کے پاکستان سے 100 گنا بہتر تھا. نہ اس وقت چوری تھی, نہ بے ایمانی تھی, نہ ملاوٹ تھی, نہ لیڈر چور تھے, کوئی چیز بھی نہیں تھی, اور نہ سفارش چلتی تھی, رشوت ستانی کچھ بھی نہیں. ہم اتنے خوش تھے, ہماری تنخواہیں کم تھی. جب میں نے بی ایس سی پاس کیا اور میں انسپیکٹر آف ویٹس اینڈ میجرس لگا, میری 250 روپے تنخواہ تھی, اور میں نے 3 سال کام کیا. مجھے کبھی شکایت نہیں کہ میرے 250 روپے کم ہے. ڈاکٹر صاحب, جو پاکستانی لیڈرشپ ہے, بہت سی پاکستانی قوم جو ہے اس کی شکایت یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس کو منتخب کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے, ایک جنرل بڑے نعرے لگا کر آتا ہے. پاکستان کی ہسٹری بڑی آدھا عرصہ تو وہی رہے ہیں, وہ بھی وہ کام نہیں کرتے. ہمارا جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے, شاید وہ ایک اس کی خرابی کی بنیاد بن جاتا ہے. ہم کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے ان کو اپنے عوام کو پیچھے کر دیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بہت حد تک درست ہے. دیکھیے, جب تک آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوں تو آپ ہمیشہ دوسرے کو محتاج دیں گے. وہ آپ کو پالیسیز بتاتے ہیں. ابھی آپ لون لے رہے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ سے, 40 بلین تھا, ابھی ہو گیا ہوتا ہے 60 بلین ہو گیا ہے. پتہ نہیں 2-4 سال بعد 80 بلین ہو جائے گا. آپ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ جو پالیسیز فالو کرتے ہیں, اچھے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت بڑھاؤ, سبسڈی نہیں. آپ نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے. اچھا جی, دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے. دوسرے ممالک کی تنخواہیں 2-2 لاکھ ہیں, 2.5 لاکھ ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ یہاں تو بیچارے کو 5,000 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں تو آدمی کو دن بھر کام لیتے ہیں, آپ 100 روپے دیتے ہیں. 100 روپے میں تو آپ آدھا کلو گوشت بھی نہیں لے سکتے. اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے, راستے تو بہت ہیں. آدمی کا نیک نیتی سے کام کرنے سے بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت دیا. ہمیں اتنا بڑا ملک دیا ہے, ہمیں پانی دیا ہے, ذخائر دیے ہیں, اور سب سے بڑی جو ہمارا ایسیٹ ہے وہ مین پاور. اور یہ مین پاور کو آپ صحیح لگا دیں. ہم لوگوں نے بھی تو وہ کام کیا جس کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے. یہاں کے سیاستداں بھی, دنیا کے سائنسداں بھی, مغربی ممالک بھی, کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم نے بھی تو 6-7 سال میں وہ کام کر دکھایا جس کو لوگ امپاسبل کہتے تھے. تو ڈاکٹر قدیر صاحب, جب جنرل پرویز مشرف نے وہ ایکشن لیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ امریکی دباؤ کے تحت انہوں نے سارا کچھ کیا. موجودہ حکومت آئی, الیکشنز ہوئے, جنرل مشرف رخصت ہوئے, تو آپ کا خیال تھا کہ اب چینج آ گئی ہے, اب وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن وہ چینج نہیں آئی. ابھی آپ کو کورٹ کے ذریعے وہ آرڈر ملا ہے, بالکل صحیح, جس کی بنیاد پہ آج میں یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. کیوں نہیں یہ تبدیلی اس سلیکٹڈ گورنمنٹ میں؟ بس وہ ابھی بھی امریکن اثر ہے نا, ابھی بھی وہی پریشر ڈالتے ہیں, ابھی بھی ہم ان کی گوٹی میں پڑے ہوئے ہیں. اب ڈرون حملے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کوئی ریزسٹنس نہیں دیتے. آپ اپنی کسی پالیسی میں, چاہے وہ داخلہ ہو یا خارجہ ہو, سیکیورٹی کی ہو, نیوکلیر ہو, آزاد نہیں ہے اس میں. نہیں, کوئی آزاد نہیں ہے. ڈرون اٹیکس کے لیے ہم کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, وہ بنا بھی سکتے ہیں, ہم ان کو مار بھی نہیں گرا سکتے. مار نہ گرانے کی تو غلط بات ہے. بہت آسانی سے مار گرا سکتے ہیں. پچھلے ایئر چیف نے بھی کہا تھا, اس کے پچھلے ایئر چیف نے بھی کہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آسانی سے اس کو مار گرا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ آپ امریکہ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لڑنی چاہیے ہمیں. آپ منع کرنا چاہیے, آپ کی ایک ساورنٹی ہے. دیکھیے, جب آپ نے اپنی خودداری بیچ دی, جب آپ کا صدر اپنی کتاب میں یہ لکھے, یعنی اتنا ذلیل و خوار ہو جائے, وہ یہ لکھے کہ میں نے باؤنٹی لی ہے, لوگوں پاکستانیوں کو بیچ کے شہریوں کو پیسے لیے ہیں, تو اس سے زیادہ کوئی اور کمزرف انسان ہو سکتا ہے جو آپ پہ حکومت کرے اور یہ کہے کہ میں نے پاکستانی شہری بیچ کے پیسے کمائے. پاکستانی قوم کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ نا امید نہ ہوں, اور لگے رہیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, محنت کریں, ایمانداری سے کام کریں. صرف جو ایک بہت بڑی درخواست ہے میری ان لوگوں سے جو کھانے کی اشیاء بناتے ہیں اور دوائیں بناتے ہیں, کہ خدا کے لیے اس میں ملاوٹ نہ کیجیے. آپ کے اللہ کے آپ کی بڑی سخت گرفت ہوگی. اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. یہ اس میں آپ کو حکومت مجبور نہیں کرتی کہ آپ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ ملائیں. یہ سب سے بڑا جرم انسانیت کے خلاف, اور دواؤں میں. موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اس میں یہی کہ بس خدا کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے مفاد کو آگے رکھ کے فیصلے کریں, دوسروں کے ڈکٹیشن پہ فیصلے نہ کریں. جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل بڑا زیر بحث ہے جی. کیا جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے نا, ایک تو وہ تھا کہ اس نے کو کیا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, یہی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں, بگٹی صاحب کا قتل, لال مسجد کا قتل, بچیوں کے اوپر فاسفورس بم پھینکنا, اور پھر کھڑے ہو کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ کوئی عورت نہیں مری. یعنی ایسا منافق آدمی, جھوٹا. جب وہ عبدالعزیز کی والدہ, کہ وہ مرد تھی,
وہ شہید ہوئی تھی کہ نہیں اندر؟ تو وہ کیا مرد تھی جو وہاں کھڑا ہو کے ٹی وی پہ کہہ رہا تھا ایئرپورٹ پہ کہ کوئی عورت نہیں مری, سب جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا بچیاں مری, جو لوگ تھے جو وہاں جنہوں نے بچیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا. تو اس طرح کی چیزیں. پھر یہ جو لوگوں کو, پاکستانی شہریوں کو اگینسٹ کانسٹیٹیوشن پکڑ پکڑ کے بیچنا, پھر یہ کہ ججز کو بند کر دینا, ان کے بال کھینچنا, چیف جسٹس کی جس طرح بے عزتی کی گئی کسی دنیا میں ہوا ہے آج تک, تو یہ وہ سب چیزیں کہ جس کی جواب دہی اسے لینا چاہیے. ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی کچھ حساس جو انسٹالیشنز ہیں, نیوکلیر فیسلٹیز کا بھی ذکر ہے, یہی جو ریڈیکل گروپس ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, انہوں نے 4 دفعہ وہاں حملہ کیا یا حملے کی کوشش کی. کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے بالکل. یہ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا, وہ ہر چیز بڑی سیف ہے. دیکھیے ہم نے جب بنایا, کام شروع کیا 76 کے اینڈ میں تقریباً, کیونکہ جولائی 76 میں بھٹو صاحب نے میری آرگنائزیشن بنائی انڈیپینڈنٹ کر کے, اور ہم نے کام شروع کیا. جنرل زاہد اس وقت میرے ساتھ پوسٹ ہوئے اور کئی فوجی سیکورٹی. ہم نے اس وقت ہی بہت سخت سیکورٹی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو وہ جو میں اس بارے میں اس وقت عرض کر دوں کہ جنرل وہ بریگیڈیئر امتیاز نے ایک کہانی چھوڑی تھی نا کہ جی وہ کوئی منشی تھا اور کراچی میں پکڑا اور کسی لڑکی کے عشق میں, اور انجینئر پکڑے گئے اور کہوٹے کے. یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. کہوٹے کا کوئی آدمی نہیں تھا اس میں انوالو. اور کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک لیفٹیننٹ جنرل پوسٹ تھا, جنرل ضیاء کا خاص آدمی, سیکورٹی کا انچارج, نام ذہن میں ہے, جنرل نقوی تھے, سید علی ضامن نقوی, اور جنرل عارف بہت سخت کنٹرول کرتے تھے. اور دوسرے یہ کہ جو ڈی جی آئی تھے جنرل ریاض, ہم ان سے ریگولر میٹنگ کرتے تھے, اور میں پروجیکٹ کا ہیڈ تھا. اچھا, اور غلام شاہ صاحب تھے اور عاقب شاہی صاحب سے. اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو کیا مجھے کانفیڈنس میں نہیں لی جاتا؟ ایک پورا سیکورٹی کور موجود ہے, پورا سیکورٹی کور جی, اور بہت سخت, نان پینیٹریبل. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ کمپیوٹر کے انجینئر بھی پکڑے گئے, اگر ایک آدمی کے اوپر بھی شک ہوتا تو مجھے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, جنرل عارف, غلام صاحب, جنرل نقوی ضرور میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ کا, اور ہم خاص طور پر شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے روزوں کے مہینے میں یہ ٹائم نکالا, اور آپ کی آزادی کے لیے اور اچھی صحت کے لیے بھی دعا کروں. بہت بہت شکریہ ملک بہت صاحب. شکریہ. ناظرین, پروگرام کا اس خصوصی نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے. ندیم ملک کو اجازت دیجیے. آپ اپنی آراء ہمیں ای میل ضرور کریے, islamabad tonight@aaj.tv. خدا حافظ.